میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ جناب صدر، ہمارے مذہب اسلام کے مطابق جب دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کا احساس دنیا میں بسنے والے ہر انسان، ہر مسلمان کو ہوتا ہے۔ اگر اسی بات کو مد نظر رکھ دیا جائے تو آج ملک خداداد پاکستان بے پناہ مسائل سے دوچار ہے۔ ملکی معیشت ہچکولے کھا رہی ہے، سیاستدانوں کی عیاشیاں عروج پر ہیں، مذہبی انتہا پرستی نے ملک و قوم کا شرازہ بکھیر دیا ہے۔ لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب کوئی بھی قوم بستی کی طرف گئی تو اسے بستی کے اندھیروں سے نکالنے والا نوجوان ہے، کیونکہ نوجوان کسی بھی ملک و قوم کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ نوجوان کسی بھی ملک کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ قوم کی نظریں نوجوان پر مرکوز ہوتی ہے، کیونکہ ملک کی تعمیر و ترقی کا انحصار صرف نوجوان پر ہوتا ہے۔ نوجوان کسی بھی ملک کی قیمتی متاع ہوتے ہیں جو کسی بھی ملک کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ اگر راستے اور منزلیں متعین ہوں گی تو راستے کی مشکلیں خود بہت آسان ہو جائیں گی اور ظلمتیں نور کا لباس پہن لیں گی۔ عالیہ وقار جب ملکی سیاست ہچکولے کھا رہی ہو، معاشرے سے سکون کا انعقاد ہو رہا ہو تو ایسی بے اطمینانی سے کوئی بھی بچ کر نہیں نکل سکتا۔ لیکن نوجوان کو ایسے مشکل حالات کا سامنا کرنا ہوگا، مایوسی کی گلیوں سے نکل جانا ہوگا، اپنے آپ کو عمل کی سنگین اور دشوار گزار دنیا کے لیے تیار رکھنا ہوگا۔ محبت وطن میں ایک نوجوان رضاکار کی طرح خدمت خلق میں مصروف رہتا ہے۔ وہ خدمت خلق میں نہ کبھی بیزار نظر آتا ہے اور نہ ہی کبھی تھکتا ہے، بلکہ دل میں خوف خدا لیے خدمت خلق میں مصروف رہتا ہے۔ متسل ہمیں جانیے کہ پھرتا ہے فلک برسوں، متسل ہمیں جانیے کہ پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ جناب صدر، جب کوئی انسان کسی کی خدمت کرتا ہے تو اس کو دلی سکون ملتا ہے۔ یتیموں کا سہارا بننا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، معذوروں کی خدمت کرنا، یہ وہ نیکیاں ہیں جو امن و آشتی اور انس و الفت کے پھول بکھیرتی ہیں اور دل کو تسکین دیتی ہیں۔ آج پاکستان میں لاکھوں معذور افراد اپنے اپائی دروں کو گھسیٹ کر چلنے پر مجبور ہیں۔ آج ہزاروں بچے صرف ویل چیئر نہ میسر ہونے کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہیں۔ کیا ان کو جینے کا کوئی حق نہیں؟ جناب والا، کیا ان کو صحت اور بہترین معاشرتی زندگی کا کوئی حق نہیں؟ جناب والا، ہم سب نے مل کر ان کی خدمت کرنی ہوگی۔ ہم نے معذوروں اور اپاہج لوگوں کے کام آنا ہوگا، کیونکہ اس عمل کو نہ صرف اسلام بلکہ ہر مذہب میں تعین کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اور صحیح الجامع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانوں میں سے سب سے پسندیدہ انسان وہ ہے جو کسی انسان کے کام آئے اور لوگوں کے لیے منافع بخش ہو، اور اعمال میں سب سے بہتر عمل وہ ہے جو کہ ان کو کھانا کھلائے اور جس سے کسی معذور کی تکلیف دور ہو۔ آخر میں دعا صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اہلمانی جز نہ بوجھے گا کوئی اس رمز کو، اہلمانی جز نہ بوجھے گا کوئی اس رمز کو، ہم نے دیکھا ہے خدا کو صورت انسان کے بیچ، ہم نے پایا ہے خدا کو صورت انسان کے بیچ۔ والسلام۔